بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20 مارچ 2016۔ آج کا ٹاپک ہے اسوہ رسول، یعنی ایگزامپل آف دا پروفٹ۔ آج جب میں یہاں آ کر بیٹھا آج کے لیکچر کے لیے، تو ایک عجیب شکر کا احساس میرے دل میں پیدا ہوا، ایک یونیورسل شکر۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی جو سورہ الفرقان کے آغاز میں ہے، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے اتارا یہ قرآن تاکہ وہ سارے عالم کے لیے وارنر بنے، بتانے والا بنے۔ دیکھیے، یہ آیت اتری تھی 7ویں صدی عیسوی میں، 7th century AD میں۔ اب ہم 21st century میں ہیں۔ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت یہ آیت فیوچر کے اعتبار سے تھی، کیونکہ اس وقت یہ پاسبل نہیں تھا کہ قرآن کے میسج کو سارے عالم تک پہنچایا جائے۔ اس وقت تو سارے عالم کی جغرافی بھی نہیں بنی تھی، نہ کمیونیکیشن کا ایج آیا تھا۔ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ قرآن کے پیغام کو سارے عالم تک پہنچا سکیں وداؤٹ اینی ریسٹرکشن۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایج آف کمیونیکیشن پیدا کیا، ایج آف پرنٹنگ پریس پیدا کیا، ایج آف اوپننس پیدا کیا، بہت ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ ریلیجس پرسیکیوشن کے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہر طرف ریلیجس فریڈم ہے۔ اس وقت جب کہ یہاں بول رہا ہوں میں، تو اللہ کے فضل سے پاکستان میں بہت سے لوگ ٹھیک اسی وقت ہماری تقریر سن رہے ہیں، اسی وقت۔ پہلے ایسا کہاں ہو سکتا تھا؟ نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں، یورپ میں، عرب میں، عجم میں، جگہ جگہ۔ تو پوٹینشیلی ہماری بات سارا عالم سن رہا ہے، پوٹینشیلی۔ یہ کتنا بڑا شکر کا آئٹم ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی اپنی کوشش کے بغیر اتنا بڑا ایک گلوبل دروازہ ہمارے لیے کھول دیا، تو آپ کے اندر اتنا زیادہ شکر آئے گا کہ ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، کمپلینٹ کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کے دل میں اینیمیٹی، کسی کو آپ اینیمی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جن کو آپ اینیمی کہیں گے انہیں لوگوں نے ایج پیدا کیا ہے۔ یہ جو آج ہمیں اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ ہم دلی میں بولیں اور پوٹینشیلی ساری دنیا اس کو سنے اور دیکھے، یہ کس نے پیدا کیا؟ ماڈرن سویلائزیشن نے۔ تو وہ تو ہماری بینیفیکٹر ہے۔ یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں انہوں نے تو یہ سب کیا ہے، وہ ہماری بینیفیکٹر ہیں، وہ ہماری اینیمی نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی، یہ بھی فیوچر کی بات تھی۔ جس وقت انہوں نے کہا تھا تب تک ساری دنیا کو آپ فرینڈ کے روپ میں دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت تو دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن تھا
کنگ شپ تھی, اور کچھ لوگ رولر تھے, کچھ لوگ رول تھے, کچھ لوگ حاکم تھے, کچھ لوگ سبجیکٹ تھے. وہ دور تو عداوت ہی کا دور تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ لو یور انیمی. یہ بھی فیوچر کے اعتبار سے تھی. آج یہ چیز واقعہ بن چکی ہے, تو سب شکر ہی شکر ہے. دشمن آپ کا دوست بن گیا, دوری آپ کے لیے قریب قربت بن گئی, امپاسبل آپ کے لیے پاسبل ہو گیا. کتنی عجیب غریب قسم کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو آپ کو شکر کے سمندر میں غرق کر دے. اب میں کچھ بات کہوں گا رسول اللہ جو دین لائے تھے اس کی نسبت سے. دیکھیے, حضرت عائشہ کی ایک روایت آئی ہے صحیح البخاری میں, بہت لمبی روایت ہے. اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے غار حرا. وہاں پر وہ سوچ وچار کرتے تھے, جس کو کہہ سکتے آپ کنٹمپلیشن. دیٹ واز اے پیریڈ آف کنٹمپلیشن فار دا پرافٹ. تو پھر آپ جب 40 سال کے ہو چکے تھے تو فرشتہ جبریل وہاں پر آیا غار حرا میں. اس نے بتایا کہ انت نبی حاضر الامہ, تم کو اللہ نے اس قوم کے لیے نبی بنایا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب وہاں سے, اس کی تفصیل اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتابوں میں, کہ جب وہاں سے لوٹے تو آپ رو کی حالت میں تھے, یعنی ذمہ داری کے احساس کے سے گرابار ہو رہے تھے. رو کا مطلب یہ نہیں کہ خوف طاری تھا آپ کے اوپر, نہیں, ایک سینس آف ریسپانسبلٹی کی وجہ سے آپ گرابار ہو رہے تھے. تو اس وقت آپ رہتے تھے خدیجہ کے گھر میں مکہ میں. آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ زمبلونی زمبلونی, مجھ کو اڑاؤ مجھ کو اڑاؤ. آپ بستر پہ لیٹ گئے اور لیٹ کر کہا کہ مجھے اڑاؤ. یہ جو تجربہ تھا, یہاں سے نبوت کا آغاز ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ سورہ اتاری جس کو ہم کہتے ہیں المدثر. المدثر میں آغاز یہ ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. المدثر کا لفظ دسار سے بنا ہے. دسار مانے بلینکٹ. اے بلینکٹ اوڑھنے والے, اٹھ اور انتظار کر. انتظار کے معنی وہی ہیں. انتظار کے لفظی معنی تو ہیں کہ یعنی لوگوں کو وارننگ دے, لیکن حقیقت میں اس کا مطلب ہے لوگوں کو کہ کریشن پلان آف گاڈ سے باخبر کرو. میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. لوگ جانیں کہ ان کے پیدا کرنے والے نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے. واٹ از ڈیتھ, واٹ از لائف, واٹ از ڈیتھ, واٹ از پری ڈیتھ پیریڈ, واٹ از پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. ان سب باتوں سے باخبر کرو ان کو. اور اس میں یہ آتا ہے کہ رجز کو چھوڑ دو. رجز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گندگی, ڈرٹ, یعنی ڈرٹی پریکٹس کو چھوڑ دو. ڈرٹی پریکٹس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ مشن لے کے کھڑے ہو گئے وہاں پر تو وہاں مخالفین ہوں گے, آپ سے خلاف آپ پروپیگنڈا کریں گے, طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے. تو یہاں ڈرٹی پریکٹس کا مطلب ہے کہ ان سے ٹکراؤ مت کرو, کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار نہ کرو. یہ مطلب ہے اس کا.
تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم فانذر، اٹھو اور انذار کرو. یہ نہیں فرمایا کہ قم فاقم دولت الاسلام، اٹھو اور اسلامی حکومت قائم کرو. قم و نفذ شریعت الاسلامیہ، اٹھو اور اسلامی شریعت نافذ کرو. یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ اٹھو اور انذار کرو. یعنی اللہ کا جو اللہ رب العالمین کا جو کرسچن پلان ہے، جو اسکیم آف تھنگس ہے، اس سے لوگوں کو باخبر کرو تاکہ دنیا میں وہ زندگی گزاریں تو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، جان کر باخبر ہو کر گزاریں، تاکہ آخر میں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں، ان کو جنت میں داخلہ ملے. یہ تھا اس کا مطلب. اس پر میں نے غور کیا تو بہت ایک عجیب بات سمجھ آئی. آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور قول ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ تعرف الاشیاء بازدادها. تو میں نے اس کو اس نظر سے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی وزڈم. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا رسول اللہ کو کرنے کے لیے، اس نے فرسٹ کنسرن ایک پازیٹیو ٹارگیٹ بن گیا، ایک پازیٹیو ٹارگیٹ ان لوگوں کو بتانا. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ حکومت قائم کرو، قانون نافذ کرو، تو فرسٹ ٹارگیٹ کیا بنتا؟ فرسٹ کنسرن نیگیٹو ٹارگیٹ بن جاتا. یہ بہت عجیب بات تھی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو کریشن پلان آف گاڈ سے باخبر کرو، تو آپ کا فرسٹ کنسرن کیا بن گیا؟ ایک پازیٹیو ٹارگیٹ. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے حکومت قائم کرو، قانون نافذ کرو، تو کیا ہوتا؟ فرسٹ کنسرن نیگیٹو ٹارگیٹ بنا دو. کیوں؟ جب آپ کو بتانا ہے کرسچن پلان آف گاڈ کا سے باخبر کرنا ہے، تو آپ کا کوئی رائول نہیں ہے، آپ کا کوئی رائول نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کہیں کہ اس کو سیاسی ٹارگیٹ بنائیں، آپ حکومت قائم کرنا ہے، قانون نافذ کرنا ہے، تو فوراً ہی آپ کا ایک رائول کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک رائول کون ہے؟ وہ جو آلریڈی آکوپائی کیے ہوئے پاور کی سیٹ کو، جو پولیٹیکل پاور کی سیٹ ہے، جو لوگ آکوپائی کیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے رائول بن جاتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، ان سے لڑیں گے. پولیٹیکل ٹارگیٹ پہلے ہی دن سے ٹکراؤ کا ٹارگیٹ بن جاتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کو آپ کو ہٹانا ہے، تب آپ وہاں پر جگہ پائیں گے. لیکن یہ ٹارگیٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کا، اس میں کوئی راول نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ پہلے دن ہی سے یہ ایک ایسا کنسرن بنا ہے جس میں پازیٹیو ٹارگیٹ پہلے دن سے تھا. جبکہ سیاسی اگر ہوتا تو پہلے دن سے نیگیٹو ٹارگیٹ بن جاتا. پھر نفرت، تشدد، لڑائی. یعنی پولیٹیکل ٹارگیٹ میں انہیرنٹ ہے نفرت، تشدد. اور یہ جو آپ کو دیا گیا، اس کو میں کہوں کہ یہ اسپریچل ٹارگیٹ تھا. اس میں کیا ہے؟ پازیٹیوٹی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. اگر رسول اللہ کو یہ ٹارگیٹ دیا جاتا کہ حکومت قائم کرو اور قانون نافذ کرو، تو دوسری حدیث ہوتی الدین العداوہ. کیونکہ جب آپ سیاسی ٹارگیٹ آپ کا ہوگا تو ایک رائول آپ کو دکھائی دے گا جو سیٹ کو آکوپائی کیے ہوئے.
اس کو ہٹانا ہے, اس سے لڑنا ہے, اس کو انسیٹ کرنا ہے, پھر تو الدین العداوہ بن جاتا ہے. دین دشمنی کا نام ہے. کیسے عجیب بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیا ہوتا پولیٹیکل ٹارگٹ, تب حدیث میں ہوتا کہ الدین العداوہ, دین نام ہے دشمنی کا. یعنی کوئی ایک ہے جو آکوپائی کی ہوئی ہے سیٹ کو, اس کو ہٹاؤ, اس کو مارو, اس کو کل کرو, اس کو اپنا دشمن سمجھو. لیکن فرمایا الدین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. اس کے بارے کوئی راول نہیں آپ کا, کوئی رقیب نہیں, کوئی دشمن نہیں. وہ بھی اللہ کے مخلوق, آپ بھی اخلاق مخلوق. دونوں کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کا نقشہ تخلیق کیا ہے. دونوں کو یہ جاننا ہے, یعنی دائی اور مدعو دونوں کو یہ جاننا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں, جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی بلیسنگ ملے, اس کی وجہ سے اللہ ہمیں پیراڈائز داخل کرے. دونوں کو یہ جاننا ہے. یہاں کوئی راولری نہیں, یہاں کوئی دشمن نہیں. یہ ہے اسلام. اب دیکھیے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ورز فاجر, ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دو, جو کہ اللہ کی نظر میں ڈرٹی پریکٹس ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے سارا معاملہ جپٹائز ہو جاتا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹاپسی ٹروی. جب آپ ٹارگٹ کو پولیٹیکل ٹارگٹ بنا دیں, پولیٹیکل ٹارگٹ بجائے اسپریچول ٹارگٹ کے, تو وہی ہوگا جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹاپسی ٹروی. سب الٹ پڑ جائے گا. لوگ آپ کو رائول دکھائی دیں گے, دشمن دکھائی دیں گے, کانسپریٹر دکھائی دیں گے, سازشی دکھائی دیں گے. سب ٹاپسی ٹروی کا معاملہ ہو جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ وہ دیں جو واقعتاً رسول اللہ کا مشن تھا, یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت میں لانے کی کوشش کرنا, اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیراڈائز کا راستہ دکھانا, یہی ہے الدین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. تب ٹاپسی ٹروی کا معاملہ نہیں ہوگا. تب تو ہر طرف پیس ہوگی, ہر طرف پازیٹیو تھنکنگ ہوگی, ہر طرف ٹالرنس ہوگا. ایک شکل میں ٹالرنس ہر طرف آتا ہے, دوسری شکل میں انٹالرنس ہر طرف آتا ہے. اب دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہن کے ساتھ کام شروع کیا تو کیسے کیسے بریکن ہوئے. دیکھیے مکہ میں 7ویں صدی عیسوی کے زمانہ کو سامنے رکھے. اس وقت مکہ میں کیا تھا؟ اب سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے جو پیدا ہوئے عراق میں, وہاں سے آئے وہ مکہ جو اس وقت ڈیزرٹ تھا. تب مکہ کوئی شہر نہیں تھا, ڈیزرٹ تھا. وہاں پر آپ نے ایک مسجد بنائی جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں. اول بیت وضع للناس. تو یہ جو کعبہ بنایا گیا تھا ایک اللہ کے ورشپ کے لیے بنا تھا, یعنی توحید کے سینٹر کے طور پر. کعبہ توحید کا سینٹر تھا, ایک اللہ کی پرستش کا سینٹر تھا. تو کچھ دن تک رہا یہ. دھیرے دھیرے بات کو ان میں اگلی جنریشن میں بگاڑ آیا, جیسا گھر میں بگاڑ آتا ہے. اور مکہ میں مشرک لوگ چھا گئے, یعنی میجارٹی وہاں پہ ہو گئی مشرکین کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ کعبہ کا جو اسٹرکچر تھا, کعبہ کی جو بلڈنگ تھی, اس میں لالا کے بت رکھنا شروع کر دیے. مختلف قبائل جو تھے عرب میں, تو ان کے الگ الگ بت تھے.
مختلف قبائل مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے جو پورے یعنی عرب میں پھیلے ہوئے تھے. تو مکہ میں قریش کا قبیلہ تھا جو زیادہ پاورفل تھا, تو انہوں نے چاہا کہ سارے قبائل کا ہم کعبہ کو سارے قبائل کا سینٹر بنا دیں, سارے قبیلے کا ٹرائبل سینٹر. تو پھر کیا ہوگا, سب لوگ ہماری مٹھی میں ہوں گے. تو انہوں نے تقریباً 360 بت لا کر رکھ دیے مکہ میں. یہ سب بت کون تھے؟ یہ قریش کا نہیں تھے, یہ ڈفرینٹ ٹرائبس کے تھے. اس طرح سے کعبہ سینٹر بن گیا اس کا آئیڈل ورشپ کا, اور وہاں پر ایک عجیب غریب یہ صورت پیدا ہوگی کہ جس کعبہ کو بنایا تھا حضرت ابراہیم نے توحید کا سینٹر, وہ بن گیا شرک کا سینٹر. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 610 AD میں اپنا مشن شروع کرتے ہیں. اب آپ کمپیئر کیجئے 1992 میں انڈیا کے کچھ لوگوں نے ایودھیا کی مسجد میں 3 بت رکھ دیے. وہ بتوں کی تصویریں تھیں وہ. تو سارے انڈیا میں نہیں, ساری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا. سب سے بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اس ایشو کو لے کر ساری مسلم دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ نے نوٹس بھی نہیں لیا اس کا. تقریباً 50,000 حدیثیں ہیں کتابوں میں, آپ سب کا مطالعہ کیجیے. کوئی ایک حدیث آپ نہیں پائیں گے کہ رسول اللہ صاحب نے پروٹیسٹ کیا ہو کہ یہ کیا مذاق ہے کہ کعبہ بنا تھا توحید کے لیے, تم نے اس کو شرک کا مرکز بنا دیا. ایک بھی حدیث ایسی نہیں. کیسی عجیب چیز ہے یہ. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ یہ رجس ہوگا, رجس, ڈرٹی پریکٹس. تو دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. انسان جب رجس کو چھوڑتا ہے تو ایک اور آپشن ڈھونڈتا ہے. وہ ہمیشہ ایسا ہے, آپ ایک راستہ چھوڑیں گے تو اس کا آپشن ڈھونڈیں گے, آپ دوسرا راستہ. آپ جاب کر رہے ہیں تو بزنس آپ کا آپشن بنائیں گے, بزنس کر رہے ہیں تو جاب کو اپنا آپشن بنائیں گے. تو رزق کو جب چھوڑیں گے تو کچھ دوسرا آپشن تلاش کریں گے آپ. اور یہی وہاں ہوا. آپ نے بہت ہی نارمل ذہن کے تحت اسٹڈی کی تو آپ نے ڈسکور کیا کہ ان بتوں کی وجہ سے, ان بتوں کے پریزنس کی وجہ سے ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے یہاں. وہ ہے مشرکین کی ڈیلی گیدرنگ, مشرکین کی ڈیلی اسمبلی. ان سارے عرب کے قبائل وہاں آتے تھے اپنے اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے. تو وہاں ایک قسم کا میلہ لگ رہا تھا, میلہ, ایک ڈیلی گیدرنگ وہاں ہوتی تھی. تو آپ نے بہت ہی وزڈم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ میں بتوں کو اگنور کروں فار دا, یعنی وقتی طور پر, اور اس گیدرنگ کو میں آڈینس کے طور پر اویل کروں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراسۃ المومن, مومن کی وزڈم سے بچو, مومن کی وزڈم سے بچو. کہ پتا ہے کہ وزڈم جو ہے اس کا بہت گریٹ وزڈم ہوتی ہے, وزڈم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بتوں کا پریزنس جو تھا کعبہ میں اس کو فار دا ٹائم بینگ اگنور کیا, اور جو وہاں پر بت کے نام پر جو وہاں گیدرنگ ہوتی تھی اس کو ایز این آڈینس استعمال کیا. کیسی عجیب وزڈم تھی یہ. وہاں آپ جاتے روزانہ, اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں آپ جا کر آپ کہتے تھے کہ
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا یہ آتا ہے کہ فعرض علیہم الاسلام وتلا علیہم القرآن. وہاں جاتے آپ لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے. کیسی عجیب بات ہے. نہیں رسول اللہ بن گئے مقری آف دا قرآن، جیسے آج ہم بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ڈسٹریبیوٹر آف دا قرآن. یہ کام آپ 13 سال تک کرتے رہے. یہ گریٹ وزڈم تھی، گریٹ پروفیٹک وزڈم. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مریکولس. تمام وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں اجل صحابہ، یعنی ٹاپ کے صحابی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ جراح، معاذ بن جبل، خالد بن ولید، یہ سارے یہی تو ملے اس زمانے میں. یہ جو 13 سال آپ کا ایک وائز پلاننگ تھی، وائز پلاننگ، کہ کعبہ جیسے مقدس گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں، اب اس کو اگنور کر رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کی گیدرنگ کو ایز این آڈینس استعمال کر رہے ہیں بہت ہی پیسفل طریقے سے. یہاں تک کہ جتنے وہاں بہترین لوگ تھے مکہ میں، بہترین لوگ مکہ میں جو تھے، وہ سب ٹوٹ کر آپ کے پاس آ گئے، آپ کے فولڈ میں شامل ہو گئے. یہ ہے پروفیٹک وزڈم، یہ ہے قرآنک وزڈم. پھر آپ دیکھیے دھیرے دھیرے، شروع میں تو مخالفت نہیں تھی، دھیرے دھیرے مخالفت ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آدمی ان کے پاس چلے جا رہے ہیں تو مخالفت شروع ہوئی. یہاں تک کہ 13 سال کے بعد انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا ہوگا ورنہ آپ کو ہم مار ڈالیں گے. تو اس وقت آپ کے پاس کافی لوگ ہو چکے تھے، اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے ان سے، ہمارا حق ہے مکہ بنانا، مکہ ہمارا وطن ہے، ہم رہیں یہاں پر، ہم لڑیں گے. آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں. آپ بہت ہی خاموشی، سیکریٹلی رات کے وقت مکہ سے نکلے اور ایک لمبا سفر طے کر کے آپ مدینہ داخل ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیے مدینہ پہنچ کر آپ نے، آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کے ساتھ ایسا ہو، اس کو اپنے وطن کو زبردستی چھڑوایا جائے، تو کہیں جو پہنچے گا وہ سب سے پہلا کام کرے گا، وہ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرے گا، شکایت، کمپلین، یہی کرے گا کہ وہ دشمن ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے. آپ مدینے کے زمانے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب محفوظ ہیں اللہ کے فضل سے. آپ ساری حدیثوں کو پڑھ لیے، کسی حدیث میں آپ نہیں پائیں گے کہ اس میں مکہ والوں کی شکایت ہو، کچھ نہیں، کوئی پروٹیسٹ ہو، کچھ نہیں. وہاں جا کر آپ نے جو کام شروع کیا وہ کیا تھا؟ وہی قرآن سن رہا ہوں. پہلی تقریر میں آپ نے کہا تھا اتقوا النار ولو بشق تمہارا. یہ ہے وژڈم، یہ ہے وژڈم. اس وژڈم کا انوکھا فائدہ ہے کہ پہلے ہی قدم پر آپ کو اسٹارٹ مل جاتا ہے. کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ ایسے مقام سے اپنا سفر شروع کرو کہ تمہارا پہلا قدم بھی اگلا قدم بن جائے تمہارے لیے. ایسے مقام سے اپنا سفر شروع کرو کہ پہلا قدم بھی تمہارا آگے کی طرف بڑھنے والا قدم بن جائے. یہی تو ہے وہ. تو یہ اس وژڈم کو آپ فالو کرتے رہے اور مدینے میں آپ نہایت خاموشی کے ساتھ دعوت کام پھیلاتے رہے، مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں بھی. یہاں تک کہ جو قریش تھے مکہ والے، انہوں نے دیکھا کہ تو بڑھ رہی کہ طاقت بڑھ رہی، تو وہ اٹیک کیا، انہوں نے کئی بار اٹیک کیا. لیکن یہاں پہ دیکھیے آپ کی حکمت، آپ کے زمانے میں جو چند لڑائیاں ہوئی اس میں سے کوئی بھی فل فلیج لڑائی نہیں تھی.
کوئی بھی فل فلیج لڑائی نہیں تھی. کیوں؟ ہر ان کے اٹیک کو آپ نے مینج کیا. مینج کر کے یہ سارے جو ان کی شو کا لڑائیاں ہیں وہ سب اسکرمشز ہیں. لڑائی نہیں ہے وہ، اسکرمشز. تو آپ نے اس کو ایک جھڑپ کا درجہ دے دیا بجائے کہ لڑائی کا درجہ دیا. اتنا ریڈیوس کیا اس کو آپ نے. کیوں؟ آپ کو پازیٹیو مشن اپنا چلانا تھا. یعنی پازیٹیو مشن جو تھا اللہ کی طرف دیا گیا تھا آپ کو، کہ اللہ کا جو نقشہ تخلیق ہے، جو کریشن پلان ہے، اس سے لوگوں کو باخبر کرنا، یہ تھا پازیٹیو مشن. تو اس کو جاری رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ رسک سے بچیں، ڈرٹی پریکٹس سے بچیں، کنفرنٹیشن سے بچیں. اس سے بہت زیادہ آپ نے اپنے کو بچایا. تو آپ نے کسی لڑائی کو فل فلیج وار بننے نہیں دیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ بہت ہی زیادہ ایک وائز پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ. آپ نے مدینے سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مارچ کیا، یہ بتا کر کے ہم جا رہے ہیں مکہ عمرہ کے لیے. یعنی آپ مدینہ سے چلے یہ اس اعلان کے ساتھ کہ ہم جا رہے ہیں مکہ عمرہ کے لیے اور پھر واپس آ جائیں گے. تو مکہ والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر حدیبیہ کے مقام پر رکا، جو مکہ کے قریب ہے، کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. تو تقریباً 15 دن تک نیگوشیشن ہوئی. تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان جو یہ لڑائی کا ماحول پیدا ہو گیا اس کو ختم کرو. تو آپ نے پیسفل ایگریمنٹ کا نشانہ دیا وہاں پر. پیسفل ایگریمنٹ. حدیبیہ واز اے پیسفل ایگریمنٹ فار 10 years. تو انہوں نے اتنی کڑی شرطیں دی کہ ہم تیار ہیں پیسفل ایگریمنٹ کے لیے، لیکن ہم اپنی شرطوں پر کریں گے. یہ کتابوں میں وہ شرطیں لکھی ہوئی، آپ پڑھیے اس کو. ایک بھی شرط جو ہے ایسی نہیں ہے جو پرو اسلام ہو. ساری شرطیں پرو قریش ہیں، ساری شرطیں. یعنی حدیبیہ ایگریمنٹ ہوا تھا یونیلیٹرل بیسس پر. اور ایک بہت انوکھا واقعہ اس میں یہ ہوا کہ جب نیگوشیشن کے بعد ٹرمس اور کنڈیشنز طے ہو گئے تو آپ نے کاغذ پر لکھوانا شروع کیا. علی اس زمانے میں آپ کے ساتھ تھے. تو آپ نے ڈکٹیٹ کرتے ہوئے کہا، یا علی اکتب ھذا ما صال علیہ محمد رسول اللہ. یا علی اکتب ھذا ما صال علیہ محمد رسول اللہ. تو وہاں قریش کے یعنی مکہ والوں کے بیٹھے ہوئے تھے نمائندہ سہیل ابن عمرو. ان کا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہاں آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، ہم کیسے دو طرفہ معاہدہ جو ہو رہا ہے اس میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں کہ اس میں رسول اللہ لکھا جائے. تو بہت ہی انوکھی بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آپ نے آرگومنٹ نہیں کیا، ایک سیکنڈ کے لیے آرگومنٹ نہیں کیا. انسٹنٹلی آپ نے کہا، یا علی اکتب ھذا ما صال علیہ محمد رب اللہ. کیسے انوکھی بات ہے، ایک سیکنڈ کے اندر آپ نے بدل دیا. میں ایک مرتبہ گیا ایک کارخانے میں، تو اس کا جو اونر تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اب تو مشینیں بہت نئے ماڈرن قسم کی آ گئی، اس وقت اتنا ترقی نہیں ہوئی تھی. تو اس نے ایک مشین منگائی تھی شاید باہر سے. تو اس نے ایک سوئی دبائی تو اس کا جو وہیل تھا چلنے لگا. پھر اس نے کہا کہ دیکھیے ابھی میں ایک اور کام کرتا ہوں. تو دوسری سوئی دبائی تو ود ان سیکنڈ وہ اسے الٹی ڈائریکشن چلنے لگا. یعنی ابھی ایسے چل رہا تھا، ود ان سیکنڈ ایسے چلنے لگا.
تو میں نے کہا کہ یہ ہے مومن کی شان. مومن اس قابل ہوتا ہے کہ ود سیکنڈ اپنے ڈائریکشن چینج کر سکے. اس کی بیسٹ مثال رسول اللہ کی مثال ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ اے علی لکھو، یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان، اور جب آپشن ہوتا ہے تو ود سیکنڈ آپ کہتے ہیں لکھو اس طرح بدل دو. یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ اور قریش کے ساتھ. یہ جو صفت ہے کہ ود سیکنڈ اپنے ڈائریکشن کو چینج کر لینا، یہ رسول اللہ کی صفت تھی، اور مسلمانوں کو اس صفت کی پیروی کرنی ہے. تب جا کر کے بڑا رزلٹ آئے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب معاہدہ طے ہو گیا معاہدہ حدیبیہ، تو اس کے بعد ہی آیت اتری تھی قرآن میں، الفتح کی سورہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے تم کو دے دی یعنی اوپن وکٹری. آپ اسے سوچیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سوچیے کہ رسول اللہ عمرہ کے لیے گئے تھے، بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں مدینہ. رسول اللہ نے معاہدہ کرنا چاہا تو یونیلیٹرل بنیادوں پر انہیں معاہدہ کرنا پڑا. رسول اللہ لکھنا چاہتے تو اس میں محمد رسول اللہ بدل کر کے محمد ابن عبداللہ لکھنا پڑا. تو یہ فتح کیسی تھی؟ اٹ واز اوپن ڈیفیٹ. اوپن ڈیفیٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اوپن وکٹری. سوچیے اس کو. Apparently it was open defeat. Apparently it was an openly defeat. But Allah subhanahu wa ta'ala declared that is a clear victory. اس کے بعد کیا ہوئے کہ فتح کا راستہ ریٹریٹ سے ہو کر جاتا ہے. فتح کا راستہ اپنی ہار کو ماننے سے جاتا ہے. پہلے اپنی ہار کو مانو تب تم کو فتح ملے گی. پہلے پیچھے ہٹو، ٹکراؤ کو چھوڑو، نفرت کو چھوڑو، تشدد کو چھوڑو، جنگ کو چھوڑو، تب وہ منزل آئے گی جب تم کو فتح حاصل ہو. یعنی فتح کا راستہ شکست کو تسلیم کرنے کی طرف جاتا ہے. یہ تو نکلا اس سے. اس زمانے میں مسلمان جو شکایتیں کرتے ہیں، ہر جگہ جہاں جائے وہاں شکایت. تو شکایت کا معنی کیا ہے؟ شکایت کر کے وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروفٹ کے راستے کو اختیار نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں اوپن وکٹری بھی نہیں ملی. ہر جگہ شکایت. جہاں جاتا ہوں، عرب میں جائیے، عجم میں جائیے، یورپ جائیے، امریکہ جائیے، مسلمان تو ہر جگہ ہے. آج کی دنیا میں 194 کنٹریز ہیں، 194 اور 100. ہر جگہ مسلمان بسے ہوئے ہیں. جہاں بھی آپ جائیے مسلمان شکایت کی بولی بولے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم پرافٹ والی پالیسی کو اختیار نہیں کر سکے، اس لیے ہم کو ہر جگہ اوپن ڈیفیٹ ہو رہی ہے. اوپن وکٹری ہمیں کہیں نہیں مل رہی ہے. تو اگر مسلمانوں کو یہ مطلوب ہے کہ ہسٹری ان کے لیے ریپیٹ کرے، ہسٹری دوبارہ فتح کی تاریخ بنے، ہسٹری کے لیے دوبارہ فتح کی تاریخ بنے، تو ان کو رسول اللہ کے نمونے پر چلنا ہوگا. رسول اللہ کے نمونے پر چلنا ہوگا. اس کے بغیر ممکن نہیں. کیونکہ قرآن میں خود یہ دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے. تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں. یہی تو ہے رسول اللہ کی زندگی، یہ تو ہے ایگزامپل.
تمہارے بہترین ایگزامپل رسول اللہ کی زندگی میں. یہی تو ہے ایگزامپل. پوری زندگی آپ نے نان کنفرنٹیشنل اپروچ اختیار کیا. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ دشمن ہیں ہمارے, ان کو ہمیں مارنا ہے. رسول اللہ کا جو اپروچ تھا وی اینڈ دے کا اپروچ نہیں تھا, وی اینڈ وی کا اپروچ تھا. رسول اللہ کا جو اپروچ تھا وی اینڈ دے کا اپروچ نہیں تھا, وی اینڈ وی کا اپروچ تھا. ایک یہودی کے لیے آپ نے ایک مرتبہ اٹھ کھڑے ہو کر اس کی ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا کہ تو یہودی کا معاملہ تھا. آپ نے فرمایا الیس نفسا, کیا وہ انسان نہیں, کیا وہ ہیومن بینگ نہیں؟ یعنی انہوں نے جس کو آپ یہودی کہتے ہیں اس کے ساتھ رسول اللہ نے کامنلٹی دریافت کی. جس کو آپ کہتے ہیں یہودی, اس کے ساتھ رسول اللہ نے کامنلٹی دریافت کی کہ میں بھی انسان وہ بھی انسان. تب جا کر کے فتح مبین ملی. رسول اللہ کا اسوہ ایک لفظ وہی تھا کہ الدین النصیحہ, دین نام ہے خیرخواہی کا. آج مسلمانوں نے کیا بنا رکھا ہے الدین العداوہ, دین نام ہے عداوت کا. یعنی مجموعی جو پالیسی مسلمانوں کی ساری دنیا میں ہے وہ سب جو ہے الدین العداوہ کے اصول پہ چل رہی ہے. جبکہ رسول اللہ کا تھا الدین النصیحہ. یعنی آپ کا جو وے آف تھنکنگ تھا وہ یہ تھا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. آج جو وے آف تھنکنگ مسلمانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ دین عداوت کا نام ہے. سب کو دشمن ڈکلیئر کرو اور سب سے لڑائی چھیڑ دو, سب سے نفرت کرو. تو دیکھیے آج 21st سینچری میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ری تھنکنگ کرنا ہے, ری اسسمنٹ کرنا ہے, ری پلاننگ کرنی ہے. اور ری پلاننگ اس کی خبر نہیں ہو سکتی کہ اپنی غلطی کام کو مانے. وی ویر رانگ یہ کہنا پڑے گا. یعنی ان دی پریویس پلاننگ وی آر رانگ یہ کہنا پڑے گا. ہماری پچھلی پلاننگ غلط پلاننگ تھی یہ کہنا پڑے گا. یعنی وہ پلاننگ اس الدین العداوہ پہ بیس کرتی تھی, جبکہ ہمیں بنانا ہے الدین النصیحہ پر پلاننگ کرنی ہے اپنی. تو اس وقت سب پہلا کام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ری اسس کریں, ریوائز کریں, ری پلاننگ کریں, پھر سے اپنا نقشہ عمل بنائیں. لیکن نقشہ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ وہ غلط تھا. دیکھیے صحیح اور غلط کو پہچاننے کا عملی معاملہ ایک ہے آئیڈیالوجیکل معاملہ, وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. آئیڈیالوجی یا بلیف سسٹم وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکل معاملہ جو ہوتا ہے, پریکٹیکل معاملہ, اس میں کرائٹیرین کیا ہے؟ وہ صرف ایک کرائٹیرین ہے, وہ ہے ریزلٹ کو دیکھنا. ریزلٹ حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ریزلٹ نکلے پازیٹیو ریزلٹ تب تمہارا عمل صحیح تھا, اگر پازیٹیو عمل نہ نکلے تو تمہاری پلاننگ غلط تھی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا عمل جو ہے وہ جانچا جائے گا, وہ اس کو جج کیا جائے گا ریزلٹ سے. تو تمہاری پلاننگ ریزلٹ اورینٹیڈ پلاننگ ہونی چاہیے. یعنی رائٹ پلاننگ وہی ہے جو ریزلٹ اورینٹیڈ پلاننگ ہو. جس پلاننگ کا کوئی فائدہ نہ ملے, الٹا نقصان ہو جائے, ہمارے نقصان میں
کو بڑھا دے وہ, تو آپ کو اس کو ری اسیس کرنا ہے. یہ ماننا ہے کہ ہماری پلاننگ غلط تھی, یہ ماننا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم ری اسیس کریں اور اپنی غلطی مانتے ہوئے ری پلاننگ کریں. بلیم ادرس کا کلچر چھوڑ کر بلیم بائی سیلف کا کلچر اختیار کریں. اور جب ہم رائٹ پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہماری کامیابی ہوگی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. انتم الاعلون ان کنتم مان یہی ہے. ان جو ہے شرط کا حرف شرط ہے, تو ان کیوں آیا, اگر کیوں آیا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اس کا معنی ہے کہ اگر تمہاری پلاننگ رائٹ پلاننگ ہوئی تب, ورنہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی مدد سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, so we would be starting with the question answer session. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. So as Maulana Sahab mentioned at the start of the talk, that there is a large number of people who've gathered in Lahore today to witness this screening of Maulana's talk. So we would like to also share a very big development with all the online viewers and everyone who are watching this program and will watch it later, that the CPS chapter would also be inaugurated today in Lahore. And brother Nadir Shah has dedicated his building for inauguration of the CPS chapter. So I would request Maulana Sahab to make special dua for brother Nadir Shah. میں برادر نادر شاہ کے لیے دعا کرتا ہوں. برادر نادر شاہ نے بلا شبہ بہت بڑا کام کیا. میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آج سے پہلے ان کا میں نام بھی نہیں جانتا تھا. اس لیے وہ جو کام کیا ہے انہوں نے وہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے, صرف اللہ کے لیے. یہ واقعہ ہے کہ آج سے پہلے میں ان کا نام نہیں جانتا تھا. لیکن غور کیجیے کہ ایک انسان جو دوسرے ملک میں ہے وہ اس مشن کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے اس عمل کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک نئے آغاز کا, ایک نئی شروعات کا آغاز بنا دے. اللہ تعالیٰ برادر نادر شاہ صاحب کو اور ان کے سب ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نوازے. Also, Maulana, I would like to mention that there are senior members in Pakistan who are committed to the Al Risala mission, and they are working with full commitment, and they are also doing networking to increase and spread of the literature in Pakistan. And they are, I would like to name some of the strong representatives there: Tariq Badr Saab, Abdul Latif Saab, Nadir Shah Saab, Saifullah Saab, Mrs. Akhtar and Miss Salma. So all the people who are watching this program in Pakistan or would watch it later, they can connect with them locally. You can send your contact on info@cpsglobal.org and we will connect you locally with the Pakistan team. میں مولانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان عوام کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس کے لحاظ سے. میں ابھی سب سے پہلے تو میں ان سب ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو وہاں اس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کا نام لیا آپ نے, اور دوسرے جو لوگ اس مشن میں جڑے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں ان کو سب کو جنت نصیب فرمائے. پاکستان کا جب ذکر آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے پروفیسر اسمتھ کی کتاب اسلام ان دا ماڈرن ایج. اس کتاب میں انہوں نے پاکستان کو علامت قرار دیا ہے اسلامک ریولوشن کا. پروفیسر اسمتھ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں, ان کی کتاب بھی بہت مشہور ہے اسلام ان دا ماڈرن ایج. تو پاکستان کا ایک بڑا درجہ ہے نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ دوسروں کے درمیان بھی, کہ وہ اسلامک ریولوشن کی علامت بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے اسلام کی عالمی دعوت اٹھے, پاکستان سے اسلام کی عالمی پیغام ساری دنیا میں پہنچے. پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کے لیے کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا سارے عالم کے لیے وہ واقعتاً سارے عالم تک پہنچے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے سب ساتھیوں کو اور سارے پاکستانیوں کو. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے, جو کافی سوال آج پاکستان سے آ رہے ہیں اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال ہے الطاف حسین صاحب کا پاکستان میاں ولی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ایک اصلاحی سوسائٹی تشکیل دینا ضروری ہے یا ریاست کی اصلاح زیادہ اہم ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اسلامی ریاست کوئی مشن ہی نہیں ہے اسلام میں. کوئی نہ قرآن میں آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اب مسلمانوں تم اسلام حکومت قائم کرو. یہ تو سرے سے مشن ہی نہیں. مشن جو بھی قرآن میں بتایا کہ اے انسان تو اپنا تزکیہ کر, کیونکہ تزکیہ کے ذریعے جنت ملے گی. تو اسلام کا جو مشن ہے وہ فرد کا تزکیہ. یاد رکھیے الحمد للہ رب العالمین جو ہے وہ کہاں واقع ہوتا ہے؟ فرد کا در واقع ہوتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا نشانہ فرد ہے. کوئی سسٹم یا کوئی حکومت یہ ہے ہی نہیں اسلام کا نشانہ. وہ تو حالات کے پروسیس کے تحت کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, لیکن نشانہ نہیں ہے. وہ نشانہ یہ ہے کہ ہر آدمی الحمد للہ رب العالمین کی اسپرٹ میں جیے. ہر آدمی کے اندر وہ چیز پیدا ہو جس کو قرآن میں کہا گیا اللہ سے حب شدید اور خوف شدید. ہر آدمی اپنا تزکیہ کرے, کیونکہ ایسے افراد جب پیدا ہوں گے تب سوسائٹی بنے گی, ایسی سوسائٹی بنے گی تب صالح حکومت بنے گی. کہ حدیث میں کما تکونون کذالک یولو علیکم, صالح افراد سے صالح معاشرہ اور صالح معاشرہ سے صالح حکومت. اگر آپ نہ فرد بنائیں نہ سوسائٹی بنائیں, آپ جمپ کر دیں ہمیں حکومت قائم کرنا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہونے والا سوا تخریب کاری کی. یہ میرا مطالعے کا خلاصہ ہے. مولانا اگلا سوال بھی میاں ولی پاکستان سے ہے, ذوالفقر خان صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا کانسیپٹ آف کافر ان اسلام, بیکاز ناؤ اے ڈیز مینی مسلمس ڈکلیئر کافر ٹو ون اندر اینڈ آلسو ٹو نان مسلمس. واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ دیکھیں کافر کا لفظی معنی ہے منکر. کافر کوئی قوم نہیں ہے, کافر کوئی کمیونٹی نہیں ہے. آج کل جو استعمال کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کافر ایک سادہ لفظ ہے منکر کے معنی میں. ایسا کچھ نہیں کہ یہ مسلم کمیونٹی ہے وہ کافر کمیونٹی. یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. قرآن میں کافر کا لفظ
کمیونٹی کے معنی میں نہیں آیا, انکار کرنے والے کے معنی میں آیا. تو کوئی آدمی اگر آپ انکار کرے تو آپ کا کسی انکار کر رہا ہے, ایک سادہ بات ہوگی وہ. ابھی کافر کا لفظ ڈیروگیٹری سینس میں بن گیا ہے. کافر کا لفظ ہے ڈیروگیٹری سینس میں بن گیا ہے. یہ بالکل ہی غیر اسلامی ہے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہیے, کوئی مانے تو مانے, نہ مانے تو نہ مانے, نہ مانے تو دعا کیجیے. تکفیر اسلام میں ہی نہیں. یہ تو تکفیر کا رواج پڑا ہوا, یہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے. کبھی تکفیر نہیں کی. تکفیر کی تھی اسلام میں پہلی بار خوارج نے. اسلام کی تاریخ میں پہلی بار تکفیر کیا خوارج نے, جن کو علماء خود کافر کہتے ہیں ان کو. تو تکفیر کا طریقہ اسلام میں ہرگز نہیں ہے. اسلام میں تبلیغ ہے, دعوت ہے بس. وہ اگر مانتا ہے تو اس کا فعل ہے, نہ مانے تو اس کا فعل ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر, یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ سارا جو کلچر مسلمانوں میں چلا ہوا ہے, کسی کافر کرنا, تکفیر کرنا, یہ سب کلچر اسلام کے خلاف ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی حقیقی چیز ہے یا مفروضہ؟ اسلامی حکومت مفروضہ ہی ہے, کیونکہ نہ قرآن میں کہیں اسلامی حکومت لفظ ہے, نہ حدیث میں. دولت الاسلام بتائیے کہاں ہے قرآن میں, کہاں حدیث میں ہے. یہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے یہ سب وہ کیا ہے, یعنی ٹرم بنائے ہیں. اسلام میں تو صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کا اطاعت گزار بنائے, پیسفل دعوت دے, جنت کے لیے عمل کرے, یہی سب ہے. اگر حالات کے تحت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اوور ویلمنگ میجارٹی کسی طرز کی حکومت چاہتی ہے تو وہ حکومت بن جائے گی وہاں پر, کما تکونون کذالک یفعل علیکم. باقی ٹارگیٹ ہرگز نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رسول اللہ نے سے نہیں کہا گیا تھا کہ اقم دولت الاسلام, نفذ شریعت الاسلامیہ, یہ نہیں کہا گیا تھا. تو یہ ٹارگیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو مبتدانہ ٹارگیٹ ہے. یہ مبتدانہ ٹارگیٹ اسلام کا ٹارگیٹ نہیں ہے. اس پر میں بہت کافی لکھا اپنی کتابوں میں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. مولانا ایک اور سوال آیا ہے جو پاکستان ٹیم سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دی پروسیس آف ڈیولپنگ کلیئرٹی آف مائنڈ اباؤٹ ٹروتھ ایز وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی ویئر مینی سیکٹس ایگزسٹ اینڈ ایچ کلیمس دیٹ ہی از رائٹ. واٹ از یور اوپینین آن دس؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. اپنے جو میرا ایکسپیرئنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو اس کے پہلو ہیں. اٹ اے ٹو فولڈ مشن. نمبر 1, اپنے آپ کو ڈی کنڈیشننگ کرنا. پہلی چیز ہے کنڈیشننگ توڑنا, ڈی کنڈیشننگ کرنا, نمبر 1. اور نمبر 2 اسٹڈی. ڈی کنڈیشننگ اور اسٹڈی ہی وہ چیز ہے جس سے آپ اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. اسی سے پرسنالٹی بنے گی, اس سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا, اس سے تزکیہ ہوگا, سب کچھ اس سے ہوگا. تو ڈی کنڈیشننگ اور اسٹڈی, بس, اور کوئی میرے تجربے میں اور کوئی چیز نہیں. مولانا اگلا سوال ابھی پاکستان سے ہے, اور انہوں نے لکھا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا حدیث کی ضرورت ہے, اس کو واضح کریں. ضرورت کیا, وہ تو لازم ہے. جو حدیث کو قرآن سے الگ کرتے ہیں وہ یعنی ان کے پاس نہ تو دین کا علم ہے نہ وژڈم بھی نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو سلیکٹ کیا کہ اس پر آخری کتاب اتارے, اس کو الگ کر کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں آپ؟
آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں صرف بیسک ٹیچنگس ہیں، ڈیٹیل ہے ہی نہیں قرآن میں کسی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی ڈیٹیل نہیں. یہاں تک کہ ایک شخص جب اسلام قبول کرتا ہے تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی نہیں موجود ہے قرآن مجید میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہاں قرآن میں؟ نہ نماز کی تفسیر، زکوٰۃ کی، حج کی، کسی کی بھی کچھ بھی نہیں، کیونکہ بیسک ٹیچنگ ہے قرآن مجید میں، بیسک ٹیچنگ. تو بیسک ٹیچنگ کی تفسیر کون بتائے؟ جو بیسک ٹیچنگ قرآن مجید میں اس کی تفصیل کون بتائے؟ ظاہر ہے کوئی بتائے گا جس پہ اترا ہے وہ. تو بستا ہوں کہ رسول اللہ قرآن کا انٹیگرل پارٹ ہے. جو کہے کہ ہم رسول اللہ کو الگ کر کے، حدیث کو الگ کر کے قرآن کو سمجھیں گے، مجھے تو اس کی سینسیٹیو شک ہوتا ہے، سینسیٹیو شک ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ریزن اس کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ آپ دونوں کو الگ کریں. مولانا اگلا سوال نصیر اسلم صاحب نے کیا ہے لاہور سے، اور ان کا سوال ہے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ فرقے ہیں، اتنے فرقے کی موجودگی میں اتحاد ملت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اس پر ہماری کتاب موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے، تجدید دین. دیکھیے اتحاد کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ڈفرینسز لوگوں میں ہے، اس سے کچھ بھی تعلق نہیں. ڈفرینسز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، صحابہ میں ڈفرینسز تھے، حتیٰ کہ دنیا میں اگر بیک وقت دو پیغمبر ہوں تب بھی ڈفرینس ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ہارون میں حضرت موسیٰ میں ہوا. تو ڈفرینس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ڈفرینس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس رہیں گے. ڈفرینس تو زندگی کی علامت ہے. ڈفرینس کی وجہ سے ڈسکشن ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. جو چیز جو غلطی ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے، وہ ہے غلو، یعنی ایکسٹریمزم. اور ایکسٹریمزم کی سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے جس کو کہتے ہیں کسی چیز کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے کے بعد کوئی نماز نہیں. تو وہاں پر اس کو لوگوں نے اس لاجیکل اینڈ تک لے گئے کہ ہر مصلی کو پڑھنا چاہیے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. جب ہمارے ایک امام سامنے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، لیکن اس کو لاجیکل اینڈ تک لے گئے، مجھے پرسنلی خود پڑھنا پڑے گا نہیں تو میری نماز نہیں ہوگی. تو ڈفرینس بری چیز نہیں ہے، بری چیز ہے غلو، ایکسٹریمزم، چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا. ورنہ ڈفرینس تو بہت اچھی نعمت ہے. اختلاف امتی رحمہ، کیونکہ ڈفرینس کی وجہ سے ڈائلاگ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے اور تھنکنگ بڑھتی ہے. ہر آدمی ایک ساتھ سوچا تو کوئی زیادہ ہی سوچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس کوئی ایول نہیں ہے، ڈفرینس کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ ڈفرینس بلیسنگ ہے. جو پرابلم ہے وہ ہے غلو، جس کو کہتے ہیں ایکسٹریمزم، چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا. مولانا اگلا سوال طارق بدر صاحب نے کیا ہے لاہور سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ڈفرینٹ فرقے خود کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک عام مسلمان کس طرح حدیث کو اختیار کر کے اپنی دنیاوی اور اخروی فلاح و نجات حاصل کر سکتا ہے؟ صحیح سمجھتا آپ سمجھنے لیجیے. صحیح سمجھنا ایول نہیں ہے، غلو کرنا ایول ہے. دونوں فرق ہے. اگر میں اپنے کو صحیح سمجھتا ہوں تو یہ کوئی ایول نہیں ہے. ایول یہ ہے کہ میں سمجھ دوسرا آدمی جہنم میں جائے گا، میں اللہ کہ میرا ساتھ دے، یہ غلو ہے. تو کوئی سمجھتا ہے صحیح سمجھنے دیجیے اس کو، آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں
جنت میں جاؤں گا اور دوست سب جہنم میں جائیں گے، میں مسلم ہوں باقی سب کافر ہیں، یہ سب غلو ہے. تو جو چیز بری ہے وہ غلو ہے، نہ کہ ڈفرینس. کوئی اپنے کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، سمجھنے دیجیے جب تک وہ ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے، غالی نہ بن جائے. لوگ غیر ضروری طور پر ان چیزوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں. مسئلہ جو چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ مسئلہ غلو ہے، یہ سب چیز مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر صحیح سمجھتا ہے اپنے آپ کو تبھی تو اس کے اندر ڈٹرمنیشن آئے گا، تبھی تو کچھ کام کرے گا. وہ تو سمجھنے دیں اس کو جس چیز سے روک رہی ہے وہ یہی کہ چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچاؤ، غلو مت کرو، ایکسٹریمسٹ مت بنو، وائلنٹ مت کرو، انٹالرنس سے چھوڑ دو. یہ کہیے، یعنی بجائے یہ کہنے کہ تم ڈفرینٹ، یعنی تم کو دوسری رائے رکھنے کا حق نہیں ہے، یہ مت کہیے. دوسری رائے رکھنے کا اس کو اجازت دے دیجیے، لیکن اس کی اجازت مت دیجیے کہ وہ چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائے اور اپنے کو مسلم دوسرے کو کافر کہنے لگے. یہ غلو ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اپنے تجربے کی روشنی میں فرمائیں کہ دعوت کا مؤثر ترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، مؤثر طریقہ وہی ہے جو قرآن میں بتایا گیا. انی لکم ناصح، یہ داعی کا کلمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. انی لکم ناصح، اس کا معنی ہے کہ داعی آخری حد تک پازیٹیو ہو، کبھی وہ کسی بات مدعو کی کوئی بات پر افینڈ نہ ہو، وہ نیگیٹو تھنکنگ اس کے اندر نہ پائی جائے. یہی سب. اب مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اپنے اس مزاج کی وجہ سے کہ میں کسی کے باتوں سے کبھی یعنی افینڈ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں. سوچتا ہوں، جیسے ایک مثال میں نے بتائی تھی اس سے پہلے یہاں کہ میں لکھنؤ میں پتہ ملا ایک صاحب سے، بہت ہی الٹرا ماڈرن تھے. وہ فلاسفی کی اسٹڈی کی تھی انہوں نے اور ہسٹری بھی پڑھی تھی انہوں نے. تو انہوں نے بات چیت دوران کہا کہ اگر محمد کو، صرف محمد کہا تھا انہوں نے. یہاں تو مجھے معلوم ہوا کہ دلی میں ایک ساتھ گئے بات کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں، انہوں نے کہا محمد صاحب. تو وہ مسلمان بگڑ گئے اس سے، تو محمد صاحب کہتے ہو، ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہو. تو انہوں نے محمد کہا تھا، صرف انہوں نے کہا تھا کہ محمد کو اگر تاریخ سے نکال لیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. محمد کو اگر ہسٹری سے نکال لیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. تو اپیرنٹلی اٹ واز اے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ. مجھے کچھ نہیں ہوا، میں سوچنے لگا. یقین کیجیے کہ میں 2 سال تک سوچا میں نے اس پر، اور اسٹڈی کی میں نے 2 سال تک سوچا اور اسٹڈی کی. پھر میری وہ کتاب چھپ چکی ہے اردو میں، انگلش میں، اسلام دور جدید خالق. انگلش میں ہے اسلام دی کریٹر آف ماڈرن ایج. تو آپ کوئی آدمی دوسرا آدمی ہے تو اپنے رائے بولے گا، اپنی رائے سوچے گا. بولنے دیجیے، سوچنے دیجیے اس کو. آپ اس کی بات کو سن کر کے صرف یعنی خیرخواہی کا انداز میں لیجیے اس کی بات کو اور گہرائی میں جائیے. میرے بہت سے آرٹیکل ایسے ہیں جو بنے ہیں اسی طریقے سے کہ کسی نے اب کوئی ریمارک دیا اسلام کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف تو میں غصہ نہیں ہوا، میں اس پر سوچنے لگا، اسٹڈی کرنے لگا میں، یہاں تک کہ بہت بڑی بڑی حقیقتیں میرے سامنے آئیں. تو میں سوچتا ہوں کہ دعوت کا طریقہ کے 2 ہی پوائنٹ ہیں. یہ ہے کہ دعوت کو خالص قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے.
ہماری ایک قومی جو سوچ ہے اس کو الگ کر کے، ہماری اپنی جو قومی سوچ ہے اس سے بالکل الگ کر کے صرف قرآن حدیث کی روشنی میں دعوت پیش کرنا. اور دوسری یہ ہے کہ ہم مدعو کو پورا اجازت دیجیے، جو چاہے کہے وہ، آپ کبھی بھی غصہ نہ ہو اس پر اور ٹھنڈے طریقے سے سوچیں. یہ 2 پوائنٹ ہے میرے نزدیک یعنی افیکٹو دعوی ورک کا. Maulana, before we proceed with more questions, I would also request you to make special dua for Dr. Viqar Alam Sahab and Khaja Kalimuddin Sahab from USA, as it was initially Dr. Viqar Alam who made his trip to Pakistan and to identify your followers in Islamabad, Peshawar, Karachi, Lahore, and then after that Khaja Kalimuddin Sahab and Dr. Alam, they both went there. They connected the Al Risala readers, participated in book fairs, donated the books in libraries, and today, alhamdulillah, everybody is working in a very organized way. So I would request you to do also special dua for both of them. انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال احمد صاحب کا ہے پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے، آپ نے ایک تحریر اور بیان میں شفاعت کے تصور کا منفی امپیکٹ کا جائزہ لیا اور بتایا کہ اس کانسیپٹ سے انسان میں لیزینس اور بے عملی پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں شفاعت جیسے اسلام میں شفاعت جیسے کانسیپٹ کی کوئی جگہ نہیں، بٹ قرآن اور حدیث میں شفاعت کا واضح بیان ہے، یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی. اس کی وضاحت کریں. دیکھیے، شفاعت کے بارے میں یعنی 2 قسم کی رائے ہیں. کچھ علماء شفاعت کو اسی معنی میں لیتے ہیں جیسے کہ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ، لیکن جو زیادہ متباہر علماء ہیں وہ شفاعت کو ریکمنڈیشن کے معنی میں لیتے، بالکل نہیں لیتے کہ کسی کے ریکمنڈیشن سے جنت ملے گی. یہ تصور متباہر علماء کے نزدیک غلط ہے. جنت کا تعلق ذالک جزاء من تزکیٰ، بار بار قرآن میں یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر فرد کے لیے جنت کا فیصلہ اس کے اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوگا، کسی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر نہیں ہوگا. متباہر علماء کی رائے یہی ہے. ہاں کچھ لوگ دوسری رائے بھی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں بھی اجازت رکھنے کی، لیکن میں نزدیک وہ لوگ قرآن کی آیتوں کو یا حدیثوں کو غلط انٹرپریشن دیتے ہیں، وہ صحیح انٹرپریشن نہیں دیتے. زیادہ انٹرپریشن وہی ہے جو متباہر علماء نے دیا ہے. مولانا اگلا سوال ذوالفقر خان صاحب کا ہے پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے، ہاؤ کین ون اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ اسلام ایز دیر آر سو مینی سیکٹس, thousands of literature and point of views, especially for people born in an Islamic country like Pakistan. What would be your advice to all of us? دیکھیے, اسلام کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک آدمی نے بتایا آپ نے مان لیا, کہ سارے لوگ ایک ہی بات کہیں اور آپ اس کو سن کر مان لیں. یہ ہے ہی نہیں اسلام. اسلام سیلف ڈسکورڈ دریافت کا نام ہے. قرآن میں اس کو کہا گیا معرفت. معرفت کا نام اسلام ہے. یعنی اسلام وہی ہے جو آپ نے خود ڈسکور کیا ہو, خود ڈسکور کیا ہوتا, وہ اسلام ہے, ورنہ اسلام ہی نہیں ہے وہ. تو دنیا میں اختلاف تو رہے گا. آپ چاہتے ہیں اختلافات نہ ہوتی ہے, پاسبل نہیں. اللہ نے سب کو اجازت دے دی کہ آپ نے جو چاہے بولے, جو چاہے سوچے, وائلنس نہ کرے, بس یہ ہے. تو اختلافات ہیں اور رہیں گے, ہمیشہ قیامت تک رہیں گے. اور اسلام یہ ہے ہی نہیں کہ متفقہ طور پر سب لوگ ایک بات کہیں اور اس کو مان لیں آپ. وہ اسلام ہی نہیں ہے. اسلام نام ہے سیلف ڈسکورڈ دریافت کا نام. آپ خود اپنے مطالعے سے دریافت کریں کہ اس دنیا کا ایک عالم, ایک خالق ہے, ایک بہت بڑی ہستی ہے جو سارے عالم کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئی ہے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے باڈی کے, یہ سوچتے ہوئے
کہ کیسا عجیب ہوگا وہ خدا یہ اتنی بڑی دنیا بنائی. یہ کوئی اسلام ہے کہ سب لوگوں نے مل کر کہا کہ ایک بات آپ نے اس کو مان لیا؟ اسلام کوئی لیگل پوائنٹ ہے؟ اسلام لیگل پوائنٹ نہیں. اسلام ایک ڈسکوری ہے، ایک معرفت ہے، ایک دریافت ہے. تو اختلافات ہے تو رہنے دیجیے. آپ خود سوچیے، خود ڈسکور کیجیے، خود مطالعہ کیجیے اور سیلف ڈسکورڈ معرفت میں کھڑے ہونا کوشش کیجیے. ہر فرد کو سیلف ڈسکورڈ معرفت میں کھڑا ہونا ہے. اگر سنی ہوئی باتوں کو لے کر کے مان لے گا تو وہ ماننا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال محمد وجیہ الدین صاحب نے کیا ہے ممبئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب there are groups who use the name of prophet and the prophet seal and stamp on their flags and spread violence in the name of Islam. Can this be called an Islamic war, especially when they use the seal of prophet on their flags? ہرگز نہیں، یہ تو ان اسلامک ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ لوگوں کو اللہ کا پکڑا جائے گا. کسی کو رائٹ کیا ہے کہ وہ ایسا کرے؟ اسلام میں وار ہے ہی نہیں. اسلام میں صرف پیس ہے. میں پورے اپنی زندگی پر جو اسٹڈی کی ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں وار ہے ہی نہیں. اسلام میں صرف پیس ہے. کبھی کبھی کوئی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ایز اے ڈیفینس لمیٹڈ سینس میں ہتھیار اٹھا سکتی ہے. لمیٹڈ سینس میں. فل فلیڈ وار تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اور جو لوگ آج کل کے زمانے میں جو اسلام کے نام پر وار کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. 1% بھی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بہت لکھا ہے ہم نے کہ اسلام سرتاسر پیس ہے. پیس پیس پیس. تشدد اور وار ہے ہی نہیں. صرف ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کے لیے ایز اے ڈیفینس، وہ بھی لمیٹڈ سینس میں وار میں جانا جائز ہے. لمیٹڈ سینس میں فل فلیڈ وار چھیڑنا اسلام میں تو بالکل ہی جائز نہیں. سے کوئی جگہ ہی نہیں اس کے لیے. اسلام کا جو مشن جو ہے انسان کو انسان بنانا ہے. اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ انسان کو انسان بنانا یہ مشن ہے اسلام کا. اس کا لائی سے کیا تعلق؟ لڑکے کے کسی کو بنائیں گے آپ انسان؟ وہ تو سمجھانے بجانے سے ہوگا. تو اسلام صرف ایک پیس ہے اسلام میں شروع سے آخر تک. اس پہ میں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. اب لیٹسٹ بک میری ہے ایج آف پیس، اس میں بھی اس کی میں نے وضاحت کی ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے طارق بدر صاحب نے لاہور پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے قرآن کی روح سے مایوسی کی وجہ اور علاج تجویز فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں مایوسی حرام ہے. قرآن میں ہے کہ لا تائسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ حکم کے طور پر. تو مایوسی تو سرے سے اسلام میں جائز ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مایوسی کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو دیکھیے مایوسی ہوتی ہے اصل میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، یعنی ڈیپ تھنکنگ نہ ہونے کی وجہ سے. ڈیپ تھنکنگ نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی آتی ہے. مثلا میں اپنے کیس بتاتا ہوں آپ کو کہ اتنی لمبی میری عمر ہو گئی اور زندگی بھر مجھے بھی یہ دورہ پڑا کہ فلاں واقعہ ہوگا اس سے مایوسی، فلاں واقعہ ہوگا اس سے مایوسی. ایک دو نہیں. آج میں سوچتا ہوں تو وہ سب جو ہوا تھا وہی میرے لیے بیسٹ تھا. یہاں سے وہاں تک جتنے بھی واقعات میں سوچتا ہوں وہ جو ہوا وہی بیسٹ تھا. کوئی مجھ سے ملاقات کی جگہ تو میں آپ کو 101 قصے بتاؤں گا. کیوں ہوتا کیا ہے
انسان کی لمیٹیشنس ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان فیوچر کو نہیں جانتا, فیوچر کو نہیں جانتا. تو جس واقعے کو میں نے ایک کسی وقت سمجھایا تھا کہ میرا کام نہیں ہوا, میرا کام بگڑ گیا, لیکن بات کو ملا کہ وہی تو اسی میں تو میری کامیابی کا راز تھا, وہی میرے لیے بیسٹ تھا. تو سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ پر یقین رکھے کہ جو ہو رہا ہے وہ جو کہا حضرت علی نے, الخیر فیما وقع, یعنی واٹ ہیپنڈ فار مائی بیٹرمنٹ. جو ہوا میرے چونکہ بہت سے مثالیں ملیں گی آپ کو, بہت سے انسانوں کی مثالیں ملیں گی کہ جو کسی چیز کو لے کر مایوس ہو گئے تھے, بات معلومات کو تو ان کے بیٹرمنٹ میں تھا وہ. تو خود اپنے بارے میں آپ سوچیں, ہر آدمی میں سوچتا ہوں کہ اگر سوچے تو کبھی کسی چیز کو لے کر وہ جہاں مایوس ہو گیا تھا, آج جو دیکھا تو لگے گا کہ وہ تو بہت اچھا تھا میرے لیے. تو یہ جو قول ہے الخیر فیما وقع, واٹ ہیپنڈ فار مائی بیٹرمنٹ, بہت ہی صحیح ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آدمی کو. تو وجہ یہ ہے کہ آدمی مستقبل کو, فیوچر کو نہیں جانتا, کل کیا ہونے والا اس کو نہیں جانتا, اس لیے آج وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام بگڑ گیا. تو وجہ تو ہوتی ہے فیوچر کو نہ جاننا, اور علاج یہ ہے کہ اس جو صحابی کا یہ قول ہے الخیر فیما وقع, واٹ ہیپنڈ فار مائی بیٹرمنٹ, اس پہ یقین کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہی 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو پاکستان سے ہے, اور انہوں نے لکھا ہے, آپ کا لٹریچر تقریباً سارا ریڈ کر چکا ہوں. آپ سیکولرزم کو عین اسلام قرار دیتے ہیں, مذہب کو انفرادی میٹر تک محدود سمجھتے ہیں, جبکہ اجتماعی میٹرز کے لیے آپ انسانی عقل و شعور پر اعتماد کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ کی یہ تعبیر دین کیا ساری مسلم کنٹریز کے لیے ہے یا صرف انڈیا اور دیگر کنٹریز کے لیے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں؟ اس کو واضح کریں. دیکھیے, کچھ لوگ جو ایکسٹریمزم کا شکار ہیں, غلو کا, وہ سیکولرزم کو ایک مقدس نظریہ مانتے ہیں, اس لیے وہ ترقی کرتے ہیں. وہ جس طرح مذہب ایک عقیدہ ہے, سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم بھی ایک عقیدہ ہے. یہ بالکل اٹ از رانگ, کمپلیٹلی رانگ. کوئی بھی عقیدہ نہیں سمجھتا اس کو. سیکولرزم میتھڈ ہے, وہ عقیدہ نہیں ہے. دیر از ڈفرنس بٹوین میتھڈ اینڈ عقیدہ. رسول اللہ نے جب لفظ رسول کو بٹا دیا تھا تو اس کو آپ عقیدہ بنائیں تو لوگ کسی بہت غلط کام ہوا. کعبہ بت رکھے ہوئے تھے, اس کو عقیدہ بنائے تو آپ کہیں تو بہت غلط کام ہوا. تو ہر چیز کو عقیدہ بنانا, اسی کو تو میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا. سیکولر ایک میتھڈ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں خاص طور پر جب یعنی لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں, بہت زیادہ سماج میں پھیلا ہوا ہے, تو ہر ملک میں, ہر سوسائٹی میں طرح طرح کے ریلیجن, طرح طرح کے کلچر والے جمع ہو گئے ہیں. تو ہاؤ ٹو اسٹیبلش ہارمونی امنگ دیز پیپل, تو اس کے لیے سیکولرزم کا فارمولا ایجاد ہوا. تو سیکولرزم کا مطلب, سیکولرزم ایک میتھڈ ہے, وہ عقیدہ نہیں ہے کبھی بھی, اور میتھڈ کے طور پر بیسٹ ہے وہ, میں سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ کیا کریں, جب ایک سوسائٹی میں ڈفرینسز ہیں تو آپ لڑیں گے تو خون خرابہ ہوگا. اس سے اچھا یہ ہے کہ ہر ایک کو موقع دیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود رسول اللہ نے اختیار فرمایا تھا. مدینے میں جب آئے آپ تو اس وقت مدینہ ایک ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھا, یعنی مسلم تھے اور یہودی تھے,
رفلی ہاف ہاف تھے. تو آپ نے ایک چارٹر جاری کیا جس کا تھا، اس میں لکھا گیا تھا کہ للیہود دین ہو وللمسلمین دین ہو، مسلمان کے لیے مسلمان کا دین، یہودی کے لیے یہودی کا دین. یہی تو ہے، یہی اسپرٹ ہے سیکولرزم کی، یہی اسپرٹ ہے سیکولرزم کی کہ اتفاق والے دائرے میں ہم سب مل کے کام کریں، اور باقی جو دائرہ میں نے جس میں اتفاق نہیں تو اپنا کرو، تو اپنا کرو. مثلاً اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی پلاننگ، انڈسٹری، یہ سب ایسے ادارے جو سب کے فائدے کے لیے، تو وہاں سب لوگ ایک مل کر کے وہ متحد ہو جائیں. یہ سیکولر دائرہ یہی ہے. اور دوسرا دائرہ کہ آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہو، آپ کا مذہبی عقیدہ کیا ہو، یہ مذہبی دائرہ ہے. تو سیکولرزم ایک سیٹلمنٹ کا نام ہے، عقیدے کا نام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ سیٹلمنٹ یہ ہے. خود اسلام یہ سیٹلمنٹ کیا تھا مدینے، للیہود دین وللمسلمین دین، ان کے لیے ان کا دین، ان کے لیے ان کا دین. اس کو معنی کیا یہود دین بھی ہوتے ہی سچا تھا تک مسلمانوں کا دین سچا تھا؟ یہ مطلب نکالیں گے آپ؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو سیکولرزم ایک سیٹلمنٹ ہے، سوشل سیٹلمنٹ یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ. بس اس سے تو اور کچھ نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا پاکستان سے سسٹر سلما نے آپ سے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ واٹ از دا رول آف وومن ان دعوی ورک، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی ویمن کا رول تو بہت ہی بڑا ہے. ہمارے مشن میں اس وقت جو ہے، میں تو اپنے کو سیکرٹری سمجھتا ہوں. جو پرائمری رول ہے سب ویمن کر رہی ہیں. ہمارا جو مشن ہے دعویٰ مشن انڈیا میں، اور انڈیا میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ماشاء اللہ، تو اس میں جو پرائمری رول ہے وہ ویمن کا ہے، اور میرا رول تو سیکنڈری ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں دعا کرنے کے لیے بس. تو اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ویمن کے جو کوالٹی ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی دعوت کے لیے بہت ہی فیوریبل ہے، بہت زیادہ. عورتوں میں یعنی عورت تو پیدائشی دائی ہے، میں تو سمجھتا ہوں. اس بارے میں ہم نے اپنی کتاب، ہماری ایک کتاب ہے کہ اس کا نام ہے عورت معمار انسانیت، آپ اس کو پڑھ لیجیے. اور وہ جو مقولہ ہے کہ there is a woman at the beginning of all great things، اس کو میں بالکل صحیح مانتا ہوں. there is a woman at the beginning of all great things. تو اس کی ڈیٹیل آپ جائیں تو میری اس کتاب کو دیکھیے، عورت معمار انسانیت. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے Muslims have become intolerant towards the faith of others, whether other Muslim sects or non-Muslims. Please tell us as to how Muslims should be made tolerant of the faith of others, while at the same time peacefully communicating their own views. دیکھیے اس کا حل بہت ہی کلیئر ہے، کیونکہ اسلام میں یہ عقیدہ بتایا گیا ہے کہ فائنل ججمنٹ اللہ کیا ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. تو جب معاملہ یہاں تک ہو کہ سب کچھ فیصلہ آخرت میں ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں جو چاہے وہ ٹالرنس ہی تو ہوگا. ان ٹالرنس آتا ہے اس وقت جب ہم سمجھیں کہ میں ایبسولوٹ سینس میں رائٹ ہوں. ایبسولوٹ میں رائٹ کو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. تو یہ جو اسلام میں عقیدہ رکھا گیا کہ فیصلہ آخری اللہ کیا ہوگا، وہ آدمی، وہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ یعنی اسٹرانگ فیکٹر ہے یعنی ٹالرنٹ بنانے کا. مسلم کا مزاج جو ہے
اس کے اندر بہت زیادہ ٹالرنس ہونا چاہیے. انٹالرنس تو غیر اسلامی مزاج ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد جنت میں جائے گا. تو آشا نے پوچھا کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی. اللہ یتغمدنا اللہ برحمت منہ وفضل. تو آپ یہ کس لیے؟ سب کچھ آپ اللہ کے اوپر ڈالیں کہ فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا آئے گا؟ ٹالرنس آئے گا. دوسروں کو بھی اس سب مانیں گے تو آپ اپنے کو مانتے ہیں. انٹالرنس تو بالکل اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. مولانا اگلا سوال لاہور سے ڈاکٹر تنویر احمد صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک دائی کس طرح قرآن کو بطور دعوت استعمال کرے، اس کے بارے میں بتائیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں تیار کر رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. پہلی کتاب جو دعوت کی قرآنی ہے. ہم دو چیزیں پھیلاتے ہیں، ایک قرآن جو اصل کتاب دعوت ہے، دوسرے لٹریچر جس کو ہم سپورٹنگ لٹریچر کہتے ہیں. یہ آپ بھی کیجیے. قرآن کے ترجمے پھیلائیے کیونکہ قرآن جو ہے وہی کتاب دعوت ہے. اور دوسری کتابیں پھیلائیے جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹنگ لٹریچر. یہ آپ بھی کیجیے. یہ اس کا فطری طریقہ یہ ہے. مولانا اگلا سوال لاہور سے ہی ہے، عفان صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ انسان میں دین کے دعوت یا خدا کی عبادت اور اطاعت کا جذبہ کم ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میں جہاں تک تجربہ ہے مستقل طور پر کم نہیں ہوتا، مگر مستقل طور پر کم ہو جائے تو پھر تھا ہی نہیں ہو. دعوت کا جذبہ اگر مستقل طور پر کم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ تھا ہی نہیں، وہ کچھ اور چیز تھی. کچھ اور چیز. باقی فلکچویشن تو حدیث صاحب ثابت ہے. فلکچویشن ہوگا، کبھی کم کم زیادہ، کبھی کم کم زیادہ. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے فلکچویشن، وہ اٹ از بٹ نیچرل. اور ایک ہے کہ مستقل طور پر دعوت کا جذبہ ختم ہو جائے تو میں کہوں گا کچھ دعوت تھا ہی، جذبہ تھا ہی نہیں، پہلے بھی نہیں تھا. میرا تجربہ یہی ہے کہ اگر فلکچویشن ہے تو وہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. اگر مستقل ختم ہو گیا ہے تو وہ تھا ہی نہیں. پھر سے آدمی کو چاہیے پھر سے پیدا کرے، پھر سے اسٹڈی کرے، پھر سے اپنے اندر اس پر جگائے. مولانا اگلا سوال عبد اللطیف صاحب نے کیا ہے کراچی سے اور انہوں نے لکھا ہے کہ معاش کے حصول کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر بیرون ملک جانے کی کیا وجہ ہونی چاہیے؟ کیا انسان اگر قناعت پسند بن جائے تو یہ نوبت آئے گی؟ دیکھیے صحیح البخاری جو کتاب ہے اس کی پہلی حدیث جو ہے، بالکل پہلی حدیث، اس کو پڑھیے. اس کے مطابق تو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا صحیح طور پر صرف ایک ہی وجہ ہے، وہی دعوت. ضمناً آپ وہاں کمائیں گے، جائیں گے تو کمائیں گے بھی کھانے کے لیے، لیکن اصل جو انسینٹیو ہونا چاہیے وہ دعوت. بہت کلیئر ہے بخاری کی پہلی روایت اس معاملے میں. جو صرف کمانے کے لیے جائیں، صرف ڈالر کمانے کے لیے، ان کا تو کیسی یعنی اسلام کا کیس نہیں ہے. کیس اسلام کیس نہیں ہے. اسلام کیس وہ لوگ کا ہے جو اصلاً تو جائیں دعوت کے لیے،
ضمن وہ اپنا معاش بھی کمائے وہاں پر، کیونکہ معاش تو چاہیے آدمی کو، ضرورت اس کی. صرف کمانے کے لیے جائے، صرف ڈال کے جائے تو ان کا کیس اسلامی کیس ہی نہیں ہے. اس میں جس کو شک ہو تو بخاری کی پہلی جو حدیث ہے اس کو پڑھے. مولانا اگلا سوال لاہور سے عبد الحکیم خان صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ تہذیب کی جنگیں جاری ہیں، مسلمان کام کا آغاز کہاں سے کریں؟ اس کتاب کا ٹائٹل ہی غلط ہے. سویلائزیشن کا کوئی کلیش نہیں، انٹرسٹ کلیش ہے، کلیش آف انٹرسٹ ہے. یہ اس مصنف نے اس کو سوشلائز کرنے کے لیے کہہ دیا کلیش آف سویلائزیشن. میں اس کتاب والے میں یہی بیچ آیا کہ وہ نام اس کا ہے کلیش آف سویلائزیشن، حقیقت میں وہ ہے کلیش آف انٹرسٹ. سویلائزیشن کلیش ہوتی تو بڑی اچھی بات ہے، تو ہم کو موقع دیتا ہے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو لوگ سامنے پیش کریں، تو بڑی اچھی بات ہے. تہذیب کی جنگ کبھی بھی وائلنٹ جنگ نہیں ہوگی. کبھی بھی وائلنٹ جنگ اگر ہے تو وہ انٹرسٹ کی جنگ ہے. وائلنٹ جنگ اگر ہے تو وہ انٹرسٹ کی جنگ ہے. تہذیب کے نام پر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مولانا اگلا سوال کیا ہے انعام الحق صاحب نے لاہور سے، اور انہوں نے لکھا ہے معرفت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے، اور تصوف کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرمائیں. اس پر ہماری کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب معرفت. اس کو آپ پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے کتاب معرفت. تھوڑا مختصر میں یہ کہوں گا کہ معرفت کا سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ ہے ڈسٹریکشن. اگر آپ کو معرفت الہی چاہیے تو آپ کو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا. ڈسٹریکشن بھی پھنسے رہے اور معرفت بھی ہو جائے، یہ پاسبل ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو سیف اللہ صاحب نے بھیجا ہے لاہور پاکستان سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ کا آج کا لیکچر بہت زیادہ اسپرچویلٹی اور وزڈم سے بھرپور تھا. آج میں نے جانا کہ مسلمان کی اصل ذمہ داری دعوت اور خیر خواہی ہے. مولانا اللہ آپ کو جزا دے. اگلا سوال مولانا اقبال عمری کا ہے چنئی سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا ایک صاحب نے کہا کہ آج دعوت توحید کو انقلاب کے درجے تک پہنچانا ہے. انقلاب کا مطلب انہوں نے کہا کہ اقتدار کے درجے تک. مولانا اس میں جو مغالطہ ہے اس کو واضح کریں. نہیں، یہ تو خود ساختہ بات ہے. کہاں لکھا وہ قرآن میں حدیث میں، اور کس پیغمبر نے پہنچایا؟ اقتدار درجے پر کسی پیغمبر نے پہنچایا. یعنی اگر دعوت کا مطلب اس کو اقتدار تک پہنچایا جائے تو سارے پیغام ناکام تھے. یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. اب بالکل جو لوگ سنجیدہ نہ ہو وہی ایسا کہہ سکتے ہیں. ان کو کہنے کے لیے سب سے پہلے قرآن حدیث کو پڑھنا چاہیے اور اس کا حوالہ دینا چاہیے. یہ بات کرنے سے پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے قرآن حدیث کو پڑھیں اور پھر اس میں سے ریفرنس نکال کے بتائیں. ایسا کہنا تو بہت ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے. بچتا ہوں کہ پھر مواخذہ ہوگا انسان کا، ایسی بات کرے. مولانا اگلا سوال لاہور سے غلام نبی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کیا مرد اور عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں؟ کیا مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض اللہ کے یہاں برابر ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. بالکل برابر ہے. قرآن سورہ آل عمران میں بعض حکم من بعض، آپ سورہ آل عمران کے آخر میں پڑھ لیجیے. بعض حکم من بعض حدیث میں آتا ہے کہ النساء شقائق الرجال. برابر کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ کو کسی کو
کم بنائے کسی زیادہ بنائے گا. اللہ کا نابرابری نہیں ہو سکتی, اللہ کی شان کے خلاف ہے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ نابرابری دے تخلیق کے اعتبار سے. دیکھیے نابرابری آتی ہے اپنے عمل کے اعتبار, تخلیق کے اعتبار سے نہیں. ایک ہے ان ٹرمس آف تخلیق, ایک ہے ان ٹرمس آف عمل. تو اللہ کی تخلیق ہے, جو اللہ کی کریشن ہے, اس میں سب کو برابری حاصل ہے. اپنے عمل کے لحاظ سے کوئی ایسا بنے گا وہ نہیں بنے گا, وہ تو اس کا اپنا فعل ہے. مولانا اگلا سوال فائق صاحب کا ہے, اور انہوں نے اپنا سوال مولانا آپ کے ایک کوٹ کو لے کے پوچھا ہے. پہلے آپ کا کوٹ پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے دا myth of injustice. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری thinkers and reformers have struggled to eliminate injustice from society, but no one succeeded in achieving this goal. Their failures to eliminate injustice prevented them from living with peace of mind in the world. The truth is that what is termed injustice is actually a matter of misuse of freedom by man. God has granted freedom to man to put him to the test in this world. It is the misuse of freedom that creates all kinds of problems. We must accept this state of affairs as a part of the creation plan of God. Maulana, does this mean that we accept injustice as the creation plan of God and do nothing about it? We see someone hurting, abusing an innocent soul, and we mind our own business and do nothing to stop that injustice. Would we not be accountable for inaction within our capacity at the day of judgment? Please comment. دیکھیے اکاؤنٹیبلی آدمی خدا کے سامنے, انسان کے سامنے نہیں. آپ جھنڈا اٹھائیں کہ مجھے جس سے ختم کرنا ہے تو آپ نہیں کر پائیں. یعنی انسان اکاؤنٹیبل ہے بلا شبہ, لیکن اللہ کے سامنے, ہمارے سامنے نہیں. جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے دی ہے لوگوں کو آزادی, تو آزادی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے, اس کا اپنا رائٹ ہے. آزادی کو پراپر یوز کرے یا مس یوز کرے. حضرت عمر سے خلیفہ کو قتل بھی کر سکتا ہے. اللہ ان کا ہاتھ میں پکڑا. جب ایک شخص حضرت عمر کو قتل کر رہا تھا تو اللہ کو فرشتہ بھیج کر ہاتھ پکڑ دیتا, اس کا ہاتھ پکڑ لیتا. حتیٰ کہ پیغمبر حضرت یحییٰ پیغمبر تھے, ان کو بھی قتل کیا تو وہاں اللہ نے بھیجے فرشتے کہ ہاتھ پکڑ لو, قتل نہ کرنے پاؤ. یہ انسان کو اللہ نے آزادی ہے تو اللہ ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جانچے گا. جنہوں نے پراپر یوز کیا ہے ان کو ریوارڈ دے گا, جنہوں نے مس یوز کیا ان کو پکڑے گا. دنیا میں جو جھنڈا اٹھائیں کہ ہمیں انجسٹس ختم کرنا, یہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے. اور نہ ختم بھی, تاریخ میں کبھی کوئی ختم نہیں کر سکے. صرف انجسٹس کے نام کو اٹھے اور اس بار ہیل پھیلا دی. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انجسٹس ختم کرنے کے لیے, انہوں نے بہت ساری برائی پیدا کی, چاہے سیکولر لوگ ہوں یا مسلم لوگ ہوں. کوئی ایک ایکسپشن بھی بتا دیے کہ اٹھا انڈسٹری کو ختم کرنا نام پر اور سچمچ نے انڈسٹری ختم کر دیا ہو, اور کوئی انسان تاریخ میں نہیں. تو جو چیز جو اللہ کے ڈومین کی چیز ہے اس کو انسان اپنے ڈومین میں لائے تو یہ پاسبل ہی نہیں. Okay, so before we end this session, there are two announcements. Firstly, next week, which is Sunday, we will be having a short session of Maulana Sahab because there is a program at India Habitat Center which is being organized by Life Positive. And Maulana will be in panel along with the editor-in-chief of Life Positive, Ms. Suma Varghese, and Dr. Karan Singh.
So at 11 o'clock, we would be moving from here to India Habitat Center at Jacaranda Hall. And all of you can join us in Maulana's session next Sunday. And the second important announcement is that, as you all know, that CPS has been launching new initiatives on a continuous basis. So, with the blessings of God Almighty, we would be launching Wahiduddin Khan Foundation on April 2nd at 5 p.m. at C29. Maulana would be addressing everyone. We would be streaming this talk, and Delhi team can join us at C29 at 5 p.m. So we would end this session, and in the end, I would request Maulana Sahab to do dua for everyone, especially for all the dais who have gathered at Lahore and are watching this program right now. جو لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں یہاں دلی میں یا دلی کے باہر، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سکون پر چلنے کی توفیق دے، ان کو دنیا میں اپنی رحمت سے نوازے اور آخرت میں ان کو جنت کا انعام دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔